قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا. اللہ تم میں سے انہیں بھی خوب جانتا ہے جو دوسروں کو روکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہہ رہے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ شاد و نادی لڑائی میں اس حال میں آ جاتے کہ تمہاری مدد میں بخیل ہے. پھر جب خوف اور دہشت کا وقت آ جاتا تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف نگاہیں جمائے ہوئے ہوں گے، ان کی آنکھیں اس طرح پھٹ رہی ہیں جیسے اس کی جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو جاتی. پھر جب دہشت خوف ختم ہو جاتا ہے تو تمہارے سامنے اپنی تیز زبانوں سے چپٹ چپٹ کرتے اور مال کے بڑے ہی لالچی ہے. یہ مومن ہی نہیں، اس لیے اللہ نے ان کے سارے مال غارت کر ڈالے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. یعنی ہمیں وہ معلوم ہے جو دوسروں کو لڑائی کے آنے سے روک رہے تھے. یہ منافق تھے اور پیچھے بیٹھنا پسند کرتے تھے، اور جو جا رہے تھے انہیں بھی روک رہے تھے اور انہیں بھی منع کر رہے تھے. یعنی کہ ہمارے پاس آ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لو، آرام کرو، کھاؤ پیو، کیا جنگ میں جا رہے ہو، کیوں اپنی صحتیں خراب کر رہے ہو. تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے تھے اور ان کو جنگ میں آنے سے روکتے تھے. منافق بخیل اور بزدل ہوتا ہے، یعنی تمہاری خیر خواہی اور ہمدردی میں بھی کنجوس ہوتا ہے اور حصہ دینے میں بھی، اور بزدل بھی ہوتا ہے. تو بزدل لوگوں کے پاس مت بیٹھا کریں، بہادر لوگوں کے پاس بیٹھا کریں. بہادر آپ کو کامیابی تک پہنچا دیتی ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ، کوئی قافلہ کے گزرا، سفر کرتے کرتے بھٹک گیا، ایک ایسی جگہ پہ پہنچا کہ آگے اتنی مضبوط اور بہت اونچی دیوار تھی اور دیوار کے اس طرف شہر تھا. اب کیا ہوا کہ چند لوگ رسہ تان کے اوپر چڑھے اور رسیوں کو باندھے اور ہم رسے سے اوپر جائیں. اب 8-10 نوجوان چڑھنا شروع کرتے ہیں، رسہ تو اوپر ڈالا نہیں جاتا اپنے ہمت سے. اب نیچے سب کہہ رہے گر جاؤ گے، نہ چڑھنا مشکل ہے، ناممکن ہے. ایک گرتا ہے، دوسرا گرتا ہے، تیسرا گرتا ہے، ایک آخر پہ چلا ہی جاتا ہے. اوپر جا کے وہ رسی باندھتا ہے، ساروں کو لاتا ہے. اب اس سے جب پوچھتی ہے کہ تمہیں آوازیں نہیں آ رہی تھی، تمہیں کوئی ڈر نہیں تھا، تم منہ کی طرف دیکھتا ہے، وہ پتا چلتا ہے وہ بہرا ہے. اس کو آواز ہی نہیں آئی مایوسی کی، ناکامی کی، نا امیدی کی اور تھوڑ دلے کی. وہ چڑھتا رہا اپنی ہمت کے بل بوتے پہ وہاں پہنچ گیا. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا منافق، تھوڑ دلے، کمزور، بزدل، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، آپ کو بھی ڈراتے ہیں. یہ نہیں تم کر سکو گی، تم نہیں پڑھ سکو گی، تمہیں یاد نہیں ہوگا، تم نہیں سیکھ سکو گی، تم میں یہ گٹس نہیں. کیوں؟ انسان نہیں ہے. پورے وجود کے ساتھ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا نا. جو کامیاب ہوتے ہیں وہ الگ مخلوق ہوتی ہے، پروں والے ہوتے ہیں، سینگوں والے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں. ان کے پیچھے کوئی موٹیویٹ کرنے والا ہوتا ہے، تھاپڑ لگانے والا ہوتا ہے، حوصلہ دینے والا ہوتا ہے. ہمیشہ حوصلہ دیں، دوسروں کو تھاپڑ لگائیں، دوسروں کو موٹیویٹ کریں ہمیشہ کہ تم کر سکتے ہو. اور یہ کوئی جھوٹ اور بناوٹ نہیں ہوتی، اللہ نے ہر چیز ہر انسان کے اندر ڈال کے بھیجا ہے. ہم کمزور ہوتے ہیں، ہم بزدل ہوتے ہیں، اس لیے ایسے دوست، ایسی محفل، ایسے لوگوں میں مت بیٹھے جو ہمدردی جتائے، جو ہم کو بظاہر ہمدرد لگے لیکن اندر سے کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ بخل کی کامیاب نہ ہو جائے، اس کو عزت نہ مل جائے، شہرت نہ مل جائے، مال نہ مل جائے، عہدہ نہ مل جائے، ناکام کرنے کی یہ بھی کوشش. ایک یہ ہمارے برابر ہی رہے ورنہ ہماری بڑی سختی ہوگی، ہماری بڑی شرمندگی ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں 2 فرینڈز ہوتی ہیں، کون پہننا چاہتی ہے، کہتی نہ پہن، ایسی چادر پہن لیتے دوپٹہ، کیونکہ یہ پہنے گی میں نہیں پہنوں گی، لوگ کہیں تمہاری دوست ہے تو حجاب کر لیا، تم نے ابھی تک نہیں کیا. تو اپنے آپ کو بھی سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں اور ہوتے بھی بزدل ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کو یا اس جس بھی محکمے میں اب جا رہے ہیں اس کو فائدہ نہ پہنچے. تو ایسے لوگوں سے دور رہ کر خیال کریں کہ لشکر نہیں گیا تو لشکر آ جائے تو یہ آرزو کرتے کہ کاش وہ دیہاتوں کے ساتھ جنگلوں میں ہوتے، دیہاتیوں کے ساتھ، اور تمہارے حالات معلوم کرتے. اگر وہ تم میں حاصل بھی ہوں تو جنگ برائے نام نہیں کرتے. یہاں بھی منافقت کا ذکر ہے، ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، کچ دلی سے کام کرتے ہیں. جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے کہتے کاش ہم یہاں رہتے ہی نہ ہوتے، کاش ہم کسی گاؤں میں رہتے جہاں جنگ کا پتہ ہی نہ ہوتا. وہاں ہم صرف خبریں سنتے، مزے لیتے، کس سے کہانیاں سنتے، کس کا کیا انجام ہوا، خود نہ لڑتے. تو پھر بزدل لوگ تو کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتے نا. بہادر لوگوں کا نام ہوتا ہے گینس بکس میں بھی، اور بہادر لوگ ہی کچھ معاشرے میں کچھ کر گزرتے ہیں. بزدل نے کیا کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا کہا گیا؟ ایک انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. میرے نبی نے ساری عمر لگا دی تبلیغ میں، امر بالمعروف میں اور نہی عن المنکر میں. ہم نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور الحمدللہ نبی کے امتیوں میں ہم شمار ہیں. کیا ہماری زندگی ہے؟ ہمیں تو آرام چاہیے، آرام طلبی چاہیے، پرسکون ماحول چاہیے، ہمیں اچھی خوراک چاہیے. اور ہم کہتے ہیں کون سا فرض ہے؟ یہی کہتے ہیں. ہر ماں پہ فرض عین نہیں ہے اپنے بچوں پہ تبلیغ کرنا. ہر عورت پہ فرض عین نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے باقی بچوں کے لیے بھی کچھ سوچے، کچھ کرے.
ایک نبی نے ساری عمر جہاد میں گزار دی، ہم سے جدوجہد نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن آرام طلب اور آسائش پرست نہیں ہوتا. آپ نے گڑ سے تو اٹھے، سیکھیں، پڑھائیں، بتائیں، پہنچائیں، اپنی عمر اس کام میں لگائیں. آپ کے لیے یہی نمونہ تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، ان کی قناعت پسندی دیکھیں، ان کی وہ اپنا لیں. چادر کے اندر پاؤں رہنا دیکھ لیں، وہ اپنا لیں. ان کی سادگی دیکھ لیں، عاجزی دیکھ لیں، ان کا سخی پن ہونا دیکھ لیں. نہیں، مجھے صرف میں نبی کی امتی ہونے کا احساس پڑا ہے میرے لیے. قصیدے کر کے نہیں آپ نبی کی امتی بنتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ تھی. یہ نہیں کہا کہ تم نمونے بن جاؤ، کبھی ایک پگڑی پہن لو، کبھی ایک رنگ کی، کبھی ایک ٹوپی پہن لو، کبھی ایک گلا بازیاں کھاؤ. وہ لائف گزارو جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. کیا کہا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عجیب آپ امتی ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے. تو اس لیے نبی کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی ہوتے تھے، جو آپ کو وضو کا پانی دیتے تھے، ایک دن کا مانگو کیا مانگتے ہو، کہا یا رسول اللہ آپ کا ساتھ. آپ نے کیا کہا، جاؤ نعوذ باللہ میرا ہاتھ تمہارے سر پہ ہے، میری دعا تمہارے ساتھ ہے، بخشے گے. کیا کہتے ہیں، نمازوں میں میرے ساتھ کثرت کرو. تو وہاں بھی کیا بتاتے ہیں کہ آگے بڑھو، نمازیں پڑھو. تو بے نمازی سے بناتے پڑھ لینا، بملاد کرا لینا اور بے پردگی میں پھرتے رہنا، یہ کیسا نمونہ ہے. آج کا مسلمان لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. اور جب ایمان والوں سے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے ان کا وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا تھا، اور اللہ نے اور اس کے رسول نے سچا فرمایا. اس نزاکت نے ان کے ایمان اور تسلیم کو اور بھی بڑھا دیا. یعنی جب ان سے بتایا گیا کہ ساری دنیا آپ کے لیے ٹوٹ پڑی ہے، تو آپ کا ایمان اور بڑھا کہ ہاں اسی کا تو وعدہ ہے کہ اس جنگ کے اوپر جو ثابت قدم رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا اور دشمنوں کو شکست دے گا. تو یہ چیز ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنی. نہ کہ گھبرائے، نہ ان کا ایمان گھٹا، نہ وہ وہاں سے بھاگے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. بعض ایمان والوں میں سے وہ جوان مرد بھی ہے جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا جسے سچا کر دکھایا. پھر ان میں سے بعض نے تو عہد پورا کر دیا اور بعض پورا کرنے کے انتظار میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی وجہ سے جزائے خیر دے. اور اگر چاہیں تو منافقوں کو سزا دے یا ان پر بھی رجوع فرمائے. یقیناً اللہ بڑے بخشنے والا اور کمال مہربان ہے. تو یہاں پہ پہلے جو عذر تھا عہد شکن منافقوں کا بیان ہے. یہاں وفادار مسلمانوں کی تعریف کی گئی کہ وہ اپنی بات کے پکے اور عہد کے سچے تھے. ان میں سے بعض نے یہ عہد کیا تھا کہ اپنی جانیں اللہ کی اور نبی کے لیے، اس دین کے لیے قربان کریں گے. سو وہ اس موقع کا بے چینی سے انتظار کرے تھے کہ کون سا وقت آئے ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں اور شہادت نوش فرمائیں. انس بن مالک فرماتے ہیں ہماری رائے ہے یہ آیت انس بن نضر کے بارے میں تھی. آپ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے جس کا آپ کو بڑا دکھ تھا، بڑا قلق تھا، اور آپ سوچتے تھے کہ اب کوئی ایسی لڑائی ہوئی تو میں اپنی جوان مردی کے جوڑ دکھاؤں گا. اللہ کو ان کی بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری. واللہ بہت سے اس کے بارے میں آیتیں. سو یہاں جو اصل چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو آتے ہیں نا مصائب، اس سے امتحان مقصود ہوتا ہے. یعنی اللہ اپنے بندوں کو خوف اور جھٹکے دے کر اس لیے آزماتا ہے کہ بروں کو اچھوں سے علیحدہ کر دے اور ہر ایک کا حال اس کے ذاتی کاموں سے لوگوں پہ ظاہر ہو جائے کہ یہ عذر غدار ہیں یا وفادار ہیں. باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے پہلے ان کے احوال سے واقف ہے، لیکن اپنے علم پر انہیں سزا اور جزا نہیں دیتا جب تک کہ لوگ اس کے علم سے واقف نہ ہو جائیں. تو یہ ساری جو آتی ہیں یہ مشکلیں، یہ تنگیاں، یہ اللہ کی مشیت سے آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایمان کو جانچنے کے لیے گاہ بگاہ ایسے حالات پیدا کرتا رہتا ہے. اور اللہ نے کافروں کو ان کے غیظ و غضب بھی پہ لوٹا دیا. یعنی کوئی بھلائی نہیں پہنچی. اس لڑائی میں اللہ پاک خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے. جنگ احزاب کے موقع پر اللہ کا ایک احسان عظیم. اس موقع پر اللہ نے ایمان والوں کو جو احسان کیا اس کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی، غیبی لشکر بھیجے، دشمن تتر بتر ہو گئے. اگر اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو یہ ہوا عادیوں کی طرح ہوا کی طرح کہا گیا چلتی اور ساروں پہ مغز پھاڑ کے رکھ دیتی. چونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، یعنی جب تک نبی ان میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی سزا نہیں دے گا. یعنی ایسی سزا نہیں دے گا جس سے ان کا حشر ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عداوت رکھتے تھے، جو مقابلے کے لیے آئے تھے، ان سب کی ہوا اکھڑ گئی
ان کی ساری ہڈیاں الٹ گئی اور ان سب کو وہاں سے واپس جانا پڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کسی صورت میں بھی آ سکتی ہے. اور ان اہل کتاب کو جن سے پہلے مل گئے تھے ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یا ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو قید کر رہے تھے، اور اس نے تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور سرزمین کا بھی اس پر تم چلے پھرے نہ تھے، اور اللہ ہر چیز پر خوب کرتے رہے. یہ بنو قریظہ کا واقعہ بتایا جا رہا ہے. بنو قریظہ نے عہد شکنی کی تھی. پہلے ان کا جو عہد تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن جب یہ سارے گروہ مل کر آئے تو انہوں نے عہد شکنی کی اور ان گروہوں کے ساتھ مل گئے تھے. جب یہ گروہ تتر بتر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار کے رکھ دیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے خبر دی کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے، ابھی تو ایک قبیلے سے جا کے مقابلہ کرنا ہے. بنو کسر توبی کا حکم آیا. آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سفر کے گرد و غبار کی وجہ سے نہا رہے تھے. اتنے میں آپ کے سامنے جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے. آپ ریشمی پگڑی باندھے ہوئے ایک خچر پہ تھے جس پہ ریشمی گدا پڑا ہوا تھا، سوار تھے. فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اسلحہ اتار دیا؟ فرمایا ہاں. فرمایا لیکن فرشتوں نے اسلحہ نہیں اتارا، میں اس وقت بھی کافروں کے تعاقب سے آ رہا ہوں. فرمایا حق تعالیٰ کا آپ کو حکم ہے کہ آپ بنو قریظہ کی طرف جائیں اور ان پر حملہ کریں، اور مجھے بھی یہ حکم دیا گیا کہ میں نے ڈگمگا دوں. یہ سن کر آپ فوراً تیار ہو گئے. آپ نے صحابہ کرام کو بھی بنو قریظہ کی طرف چلنے کا حکم دیا. حالانکہ اتنی اصحابی جنگ کے بعد تھک چکے تھے مسلمان. اس دور کے بعد کا واقعہ تھا. آپ نے ان سے ہدایت فرمائی کہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھنا. قریظیوں کا قلعہ مدینہ سے کئی میل دور تھا. آپ کا حکم سن کر صحابہ کرام چل پڑے. راستے میں عصر کا وقت ہو گیا. بعض نے تو راستے میں نماز پڑھ لی اور کہا کہ رحمت اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ بنو قریظہ میں جلدی پہنچو، یعنی عصر وہاں ہو. بعض نے نماز نہیں پڑھی کہ کہا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچو عصر کی نماز نہ پڑھو. آپ نے دونوں میں سے کسی کو بھی منع نہیں کیا. آپ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے. مدینے پر ابن مکتوم کو خلیفہ بنایا. علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا. پھر مسلمانوں نے یہودیوں کا محاصرہ کیا. 25 روز تک قائم رہا. یہودی قلعہ بند ہو گئے. 25 دن میں پریشان ہو گئے اور آخر تنگ آ کے 7 دن بعد کے فاصلے پر قلعہ کھول دیا. چونکہ بنو قریظہ جہالت میں اوس کے خلیف رہ چکے تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ ساتھ ہمارا خیال کریں گے، ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کریں گے، جسے عبداللہ بن ابی نے بنو کنیکہ کو چھڑوایا تھا. انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ساتھ کے خندق کے زمانے میں رگ عقل میں ایک تیر لگ گیا تھا. رحمت اللہ علیہ نے وہاں پہ داغ لگایا تھا اور آپ کو مسجد میں خیمے میں ٹھہرایا تھا تاکہ آپ ہر وقت ان کی خیریت معلوم کر سکے، لیکن اس میں سے خون رستا رہتا تھا. ساتھ میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اگر قریش سے کچھ لڑائی باقی ہے تو اس کے لیے مجھے زندہ رکھ، اور اگر نہیں ہے تو اس رگ سے خون جاری رکھو جب تک بنو قریظہ کی سزا سے میری آنکھیں ٹھنڈک نہ ہو جائے، اس وقت تک مجھے نہ مار. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور قریظیوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ ان کے فیصلے پر قلعے کا دروازہ کھول دیں گے. یہ مطالبہ ان کی طرف سے پیش کیا گیا. اس وقت اللہ کے رسول نے آپ کو مدینہ سے بلوایا تاکہ آپ ان کے متعلق فیصلہ کر دیں. جب آپ گدھے پہ سوار ہو کر آئے جن پر لوگوں نے گدھا بچھا دیا تھا تو تمام قبیلے والے آپ سے کہنے لگے دیکھو سردار اوس یہ یہودی تمہارے خلیف رہ چکے ہیں، تمہارے دوست ہیں، ان کا خیال رکھنا. اسی آپ کو نرم کرنے کے لیے یہودیوں سے دوستانہ سلوک کرنے کا اشارہ کرنے لگے. آپ نے خاموش رہے، کسی کو کوئی جواب نہ دیا. جب لوگ چھٹ گئے تو ساتھ نے فرمایا اللہ کی قسم ساتھ کے لیے کیسی گھڑی آئی کہ اسے اللہ کے دین کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہیں کرنا چاہیے اور بے پرواہ ہو کے فیصلہ کرنا چاہیے. اس جواب سے لوگ تاڑ گئے کہ آپ بنو قریظہ کی خیر نہیں. جب آپ اس خیمے کے پاس واپس پہنچے جس میں اللہ کے رسول تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہو. جو چنانچہ مسلمانوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو عزت احترام کے ساتھ اتارا، کیونکہ آپ ایک پنچایت کی حیثیت سے تشریف لائے تھے سردار کی. جب آپ اطمینان سے بیٹھ گئے تو آپ سے نے فرمایا کہ بنو قریظہ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں، اب ان کا فیصلہ تمہاری مرضی پہ، کیا فیصلہ کرتے ہو؟ فرمایا ہاں ان خیمے والوں پہ بھی اور ادھر والوں پہ بھی. آپ نے ادھر اشارہ کیا جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کی بزرگی اور عظمت کی وجہ سے دیکھ کر ہی فرمایا ہاں کیوں نہیں، بولو. اچھا تو میرا یہ فیصلہ ہے کہ ان میں جو لوگ جنگ خندق کے قابل تھے ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ان کی اولادوں کو اور عورتوں کو قید کر دیا جائے اور ان کا مال لوٹ لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ تمہارا یہ فیصلہ وہ فیصلہ جس کو ساتوں آسمان کے اوپر حق تعالیٰ نے طے کیا، تم نے شاہانہ فیصلہ کیا. پھر آپ نے خندقیں کھدوائی، قریظیوں کو باندھا ہوا لایا گیا اور سب کو قتل کر دیا گیا. یہ لوگ 700 سے زیادہ اور 800 سے کم تھے اور انہیں غلام بنایا گیا. جن کے یعنی جو نابالغ بچے تھے انہیں غلام بنایا گیا، عورتوں کو بھی ان کے مال قبضہ کر لیا گیا. یہ اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے پیٹھ پیچھے برا کھوپا تھا، بد عہدی کی تھی.
غداری کی تھی، اور اگر انہیں موقع ملتا تو یہ مسلمانوں کو نعوذ باللہ ان کو تہس نہس کر دیتے. تو غدار کی سزا یہی تھی کہ اس کے بعد ان کو خوشی سے وہاں نہ رہنے دیا جائے بلکہ ان کو اس طرح کی سخت سزا دی جائے. تو یہ تاریخ میں آپ کو پورا واقعہ مل جاتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں سے فرماتے کہ تم دنیاوی زندگی اس کی خوبصورتی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دو. اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا گھر پسند ہے یقین مانو اللہ نے تم میں سے مخلص عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے اپنی بیویوں سے فرما دیں کہ میں تمہیں دو باتوں کا اختیار دیتا ہوں. میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو بھی بتا دو، اور اگر نہیں رہنا چاہتی تو بھی بتا دو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. اور اگر اللہ سے اس کے رسول سے اور آخرت کے گھر سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر جو تنگی ہے توشیہ برداشت کرنی پڑے گی، اس کا ثواب آخرت میں بہت بہتر ہے. یہ باتیں جب پتہ چلی تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ ساری باتوں کا اختیار ہے، تم پوچھ کر اپنے والدین سے پوچھ سکو. اس نے کہا مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتی ہوں. تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا، اور ازواج مطہرات نے آپ سے، کیونکہ یہ ہے کہ اس کی جو شان نزول ہے کہ ساروں نے مل کے نان نفقہ زیادہ کرنے کی فرمائش کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد کچھ اور تھا. تو انہوں نے کہا اگر میں ان عورتوں کے نان نفقے کے چکر میں پڑ گیا تو اپنا اصل مقصد بھول جاؤں گا. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چوائسیں دے دی. جابر فرماتے ہیں ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا. جگر صاحب آپ کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں موجود تھے مگر اجازت نہیں ملی. پھر عمر نے حاضر ہونا چاہا، آپ کو بھی اجازت نہیں ملی. پھر آپ نے ابوبکر عمر دونوں کو بلایا. جب دونوں بزرگ آ گئے تو آپ خاموش بیٹھے تھے اور چاروں طرف سے آپ کی عورتوں نے آپ کو گھیر رکھا. تو عمر نے دل میں سوچا کہ مجھے اللہ کے رسول سے ایسی بات کرنی چاہیے جس سے آپ ہنسنے لگے. بولے اللہ کے نبی میری فلاں بیوی زائد کی بیٹی نے ابھی بھی مجھ سے خرچ مانگا تھا، میں نے اس کی گردن کچل دی. یہ سن کر آپ کی ہنسی نکل گئی جس سے آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے. فرمایا میرے ساتھ بھی یہی معاملہ درپیش ہے، یہ سب مجھ سے خرچہ مانگ رہی. سن کر ابوبکر عائشہ کی طرف اور عمر حفصہ کی طرف لب کر کہنے لگے تم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو جب آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے دونوں کو منع کر دیا کہ تم کچھ نہ کہو. سب نے کہا آپ کبھی ہم اللہ اور رسول سے ایسی حالت میں کچھ طلب نہ کریں گے جب آپ کے پاس کچھ نہ ہوگا. پھر اللہ نے یہ آیت اتاری. عائشہ نے کہا کہ آپ میرے جواب کسی اور بیوی سے بیان نہ فرمائیں. اس پر اللہ اور اس کے رسول نے جواب دیا اللہ نے مجھے ڈانٹنے والا بنا کر نہیں بھیجا، مجھے تو تعلیم دینے والا اور ثانی کرنے والا بنا کر بھیجا. مجھ سے تو جو بیوی تمہارے جواب کو پوچھے گی صاف صاف بتا دوں گا. تو حضرت عائشہ کا جواب کیا تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں. ان آیتوں کے بعد آپ کے نکاح میں 9 عورتیں تھیں. 5 تو قریشیہ تھی، عائشہ، حفصہ، ام حبیبیہ، سودا اور ام سلمہ، صفیہ بنت حیہ، میمونہ بنت حارث، زینب بنت جیش اور جویریہ بنت حارث. تو جب انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہم اللہ کے نبی کو ہی رکھتے ہیں تو اس لیے آپ کو ازواج مطہرات کا لقب ملا اور آپ امت کی مائیں کہلائیں. اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اعزاز سے نوازے گا. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو بھی کھلی بد اخلاقی کا ارتکاب کرے گی اسے دگنی سزا دی جائے گی اور یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت آسان ہے. ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں، لیکن یہاں یہ بھی ان سے امید نہیں کہ وہ نعوذ باللہ کوئی بے حیائی کے کام کو آئیں گی. امت کی ماؤں کو سنا کے امت کی ان عورتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو نبی کی امتی ہیں کہ ان سے کم ان کاموں کی امید نہیں، کیونکہ جو ایک خاندانی عورت ہوتی ہے، باوقار عورت ہوتی ہے، وہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہوتی ہے. اگر خاندانی اور باوقار عورتیں سوچی حرکتوں پہ اتر آئیں، گھٹیا حرکتوں پہ اتر آئیں، اب وقت آ رہا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، میرڈ عورتیں میرڈ مردوں سے لفظ کے چکر چلا رہی ہوتی ہیں بچوں والی ہو کے. حالانکہ منگنی یا نکاح ہو جائے تو انسان کسی طرف پلٹ کے دیکھنے کا روادار ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب یہ وقت آ گیا کہ میرڈ عورتیں میرڈ مردوں کو نہیں بخشتی، میرڈ مرد میرڈ عورتوں کو نہیں بخشتے. تو یہاں کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو جنہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اس کی آخرت کو اختیار فرمایا اور آپ کے گھر میں عمر بھر کے لیے مقرر ہو چکی نصیحت فرمایا تمہارا معاملہ عام عورتوں کا سا نہیں، چونکہ تمہیں ازواج مطہرات ہو اس لیے تمہارا معاملہ خاص ہے. اگر تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، خواہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو یا کوئی اور بد اخلاقی ہو، اسے دگنی سزا دی جائے گی.
بہرحال یہ ایک شرط اور شرط کا واقعہ ہونا ضروری نہیں، یعنی تنبیہ کی گئی نبی کی بیویوں کو کہہ کے ان کی امتوں کو سنایا گیا کہ ایک خاندانی عورت سے یہ امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس قسم کی گھٹیا حرکت کرے، چونکہ ازواج مطہرات کا مرتبہ اونچا ہے، اس لیے اگر بالفرض محال ان سے کوئی بد اخلاقی سرزد ہو جائے تو اس کی سزا بھی مرتبے کے مناسبت سے سخت ہونی چاہیے تاکہ ان کا مقام اونچا رہے۔ پھر فرمایا اسے دوہری سزا ملے گی، یعنی دنیا اور آخرت میں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے لیے ساری باتیں آسان ہیں۔ تو ایک مسلمان عورت کو، ایک نبی کی امتیوں کو، ایک باوقار عورت کو، ایک خاندانی عورت کو یہ شعبہ نہیں دیتا کہ وہ چھچوری حرکتیں کرے، گھٹیا حرکتیں کرے، چیپ حرکتیں کرے یا بے حیائی کی حرکتیں کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، صالحہ بنائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس امت کی با پردہ عورتیں بنائے، باوقار عورتیں بنائے اور با حیا عورتیں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔